اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 68، 69، 70۔ 68 اور 69 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا کہ جب نماز پڑھنے لگو تو اپنے ہاتھوں کو سجدے کی حالت میں اتنا کھلا رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی، یعنی بغلیں کھل جاتی تھیں۔ یعنی جب سجدہ کیا جائے گا تو اس طرح کیا جائے گا کہ ہاتھ جو ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلیں نظر آتی تھیں، یعنی کھل کر جو ہے وہ سجدہ کیا جائے گا۔ پھر اس کی اگلی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا اور ہمارا ذبح کیا ہوا جانور کھایا تو وہ مسلمان ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری طرح نماز پڑھی، یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے نماز پڑھی جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا، یعنی جو اللہ کے رسول نے قبلہ ہمیں بتایا ہے ہمیں اس طرف رخ کرنا ہے۔ اور تیسری بات کیا کہ ہمارا ذبح کیا ہوا جانور کھایا، یعنی کہ کسی دوسرے کے نام کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا، صرف اللہ کے نام کا جو ذبح کیا ہوا جانور ہے وہ کھایا جائے گا۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے۔ یعنی اس میں دو باتیں ان حدیثوں میں ہم نے دیکھی، ایک تو سجدہ کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سمٹ کر جو ہے وہ سجدہ نہیں ہوگا بلکہ ہاتھوں کو کھول کر جو ہے وہ سجدہ کیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طرح نماز پڑھنی ہے، اور یہ کہ ذبیحہ جو کھایا جائے گا وہ مسلمانوں کا ہی کھایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کی جو حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نمبر 70 میں یہ بتایا کہ مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ یعنی ہر پیغمبر کو ایک خاص چیز عطا کی جاتی تھی، لیکن 5 چیزیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، کسی اور کو نہیں۔ نمبر 1، 1 مہینے کی مسافت سے دشمن پر میرا روب ڈال کر میری مدد کی گئی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سپورٹ کیسے کیا کہ آپ کا دشمن پر ایک روب ہوتا تھا۔ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کسی جہاد کے لیے نکلے ہیں اور کفار جو ہے وہ آپ کے روب سے ہی بھاگ جاتے تھے اور جنگ ہی نہیں ہوئی، غزوہ ہی نہیں ہوا۔ یعنی کہ کفار جو تھے وہ آپ کی ہیبت سے اتنا زیادہ متاثر ہوتے تھے، ڈر جاتے تھے کہ آپ کے خوف کی وجہ سے بھاگ جاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب جو تھا وہ دور تک جاتا تھا اور لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے۔ تو پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تھا جو کہ دشمن پر تھا۔ اور دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی، یعنی کہ اگر پانی نہیں بھی ملتا تو پاک مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ صرف مٹی کی بات نہیں، زمین کی بھی بات ہے، یعنی جس جگہ جب نماز کا وقت آ جائے تو وہی جگہ مسجد بنا لو۔ یعنی کہ نماز کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے کہ اگر ہم ڈھونڈیں کہ اس جگہ ہم نماز پڑھیں گے، بلکہ جہاں بھی جگہ ملتی ہے وہ مسجد کا کیا مطلب ہے؟ سجدے کی جگہ، یعنی اس کو سجدے کی جگہ بنا لو۔ پھر یہ کہ اگر پانی نہیں ملتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے صرف یہ ایک سہولت رکھی کہ پاک مٹی سے جو ہے وہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ پھر تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میرے لیے مالی غنیمت حلال کر دیا گیا۔ یعنی پہلے کی جو امتیں تھیں ان پہ مال غنیمت حلال نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ پھر یہ کہ ہر زمانے میں ایک خاص پیغمبر جو تھے وہ ایک خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن چوتھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کی طرف بھیجا گیا ہوں، یعنی ہر چرند پرند جن و انس کے لیے تا قیامت میں بھیجا گیا ہوں۔ پھر پانچویں چیز مجھے شفاعت عظمیٰ ملی ہے۔ شفاعت عظمیٰ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ ہم نے حدیث میں دیکھا نا کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50,000 سال جو ہے وہ سجدے میں رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا بات ہے محمد، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، لیکن ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے جن کا حکم اللہ نے دیا۔ اور خاص کر اس میں یہ بھی آتی ہے بات کہ جو اذان کے بعد دعا پڑھتا ہے وَارْزُقْنِی شَفَاعَتَهُ یوم القیامہ، تو جو کوئی اذان کے بعد دعا پڑھتا ہے اس کی بھی سفارش کی جائے گی، یا جسے اللہ پسند کرے۔ تو یہ 5 چیزیں وہ ہیں جو دوسرے پیغمبروں کو نہیں دی گئی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ 1 مہینے کی مسافت، ساری زمین پاک کر دی گئی، مٹی کو تیمم کا ذریعہ بنا دیا،
جہاں وقت ملے، جہاں زمین ملے اور اذان اور نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھی جائے گی۔ مال غنیمت حلال کر دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں شفاعت کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے بارے میں، جسے ہم ایک دو جگہ اور دیکھتے ہیں، ایک اور ہمیں مسلم کی حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوسرے لوگوں پر 3 باتوں کی وجہ سے فضیلت عطا کی گئی۔ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئیں، اور ہمارے لیے ساری زمین نماز کی جگہ بنا دی گئی، اور جب پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہم کو پاک کرنے والی بنا دی گئی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو ہے یہ بتایا گیا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو دوسرے پیغمبر کو نہیں دی گئی، اور یہاں پہ ہمیں مسلم کی حدیث جو ہے حضرت حذیفہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں دوسرے لوگوں پر 3 باتوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی۔ تو اس میں ایک خاص بات جو تھی وہ کیا تھی کہ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح سے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم مسلم کی ایک اور حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس میں بھی تقریباً یہی بات ہے کہ مجھے 6 باتوں کی وجہ سے دیگر انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے جوامع الکلم یعنی تھوڑے لفظ اور زیادہ معنی جس میں ہوں وہ عطا کیا گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسی بات کرتے ہیں کہ الفاظ بہت تھوڑے ہوں لیکن معنی جو ہے یا وضاحت جو ہے بہت زیادہ ہو۔ اور نمبر 2، میرا رعب و دبدبہ دشمنوں کے دلوں میں بٹھا کر میری مدد کی گئی، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، اور میرے لیے ساری زمین نماز کی جگہ بنا دی گئی، اور تمام مخلوقات کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میری آمد کے ساتھ ہی نبوت ختم کر دی گئی۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جو 3 طریقے سے میں نے آپ کو بتائی، تو الفاظ تھوڑے بہت آگے پیچھے تھے لیکن تب سب کا تقریباً معنی و مفہوم جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ پھر دوسرا ہم جو ایک حدیث دیکھتے ہیں بخاری کی جو ہم پڑھ رہے تھے، اس میں یہ کہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ تو اس میں یاد رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور پھر جو ہے وہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی کہ مسلمان جو ہے وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔